السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں دونوں جہاں کی حکومت ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد لاکھوں درود ہو جیو احمد مشتبہ سرور کونین تاجدار مدنی، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ قلم کی ایک آیت کا مختصر حصہ تلاوت کیا ہوں، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ انکا لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق بہت ہی عمدہ اور بہتر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کن لوگوں کے ساتھ کیسا رہتا، کن لوگوں کے ساتھ کیسا رہتا، یہ ہم کو سیکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے، اور آپ جو ہے یعنی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے، اور آپ گھر میں جو ہے اپنے ساتھ کیسا یعنی گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے یہ احادیث کے اندر بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال خدمت انجام دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیوں ایسا کیے، اور آپ یہ کیوں جو ہے یہاں سے وہاں رکھا، کیوں ایسا کیا، اس طریقے کی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں کہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنا زیادہ عمدہ تھے کہ جس کی کوئی جو ہے نکیر نہیں کر سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس 10 سال خدمت انجام دی ہے۔ اب ان 10 سالوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے انس تم یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی غصہ نہیں کیا۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے باتیں کہتے تھے۔ کوئی کہتے تھے کہ آپ کو جو ہے کفار مکہ دیوانہ کہتے، کوئی پاگل کہتے تھے، کوئی فلاں کہتے تھے، کوئی یہ کہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کسی کا جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا جواب دیا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے کہ جو ہے یہ تو شاعر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما ہوا بقول شاعر
قلیلا ما تؤمنون، یعنی یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں بتاتے تھے، جو غیر اور نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے، تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ دیا۔ اسی طریقے سے آپ کو کاہن کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما ہوا کاہن خلیل ما تذکرون، یعنی یہ کاہن نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے تم بہت کم جو ہے اس کو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو لوگ کاہن کہتے تھے آپ کو، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ اسی طریقے سے لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اولاد کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا جو ہے ان کے لیے یہ کہتے تھے کہ ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے خاص ایک سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل کیا کہ انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونحر انا شانیک هو الابتر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان مشرکین مکہ کا جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جواب دیا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، اور ہم نے آپ کے دشمن کو کل عدم کر دیا، گویا کہ ان کا کوئی زندگی کے اندر کوئی چیز ان کی باقی نہیں رہے گی، آپ کی ہر چیز جو ہے باقی رہے گی، آپ کا نام باقی رہے گا، آپ کی جو اولاد ہیں، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان تمام چیزوں کا نسب نامہ باقی رہے گا، لیکن آپ کو جو ابتر کہہ رہے ہیں تو ان لوگوں کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنا عمدہ اور اتنا جو ہے یعنی اعلیٰ تھے کہ جس کی کوئی دنیا میں جو ہے مثال نہیں دے سکتا اور نہ مثال بن سکتا ہے۔ تو اب ہم ایسے رسول کی جو ہے امت ہیں، تو ہم کو اس رسول کے اخلاق کو اپنانا ضروری ہے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اگر کوئی ایک دن، 2 دن، 3 دن، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، کچھ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وہ وہاں سے نہیں جا سکتا تھا، یا آپ سے محبت کیے بغیر وہ وہاں سے اٹھ نہیں سکتا تھا، اتنے اچھے آپ کے جو ہے اخلاق تھے۔ تو اسی طریقے سے آپ سماما بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور وہ ایک قبیلے کے سردار تھے، اور صحابہ کرام نے جب گشت کے لیے تو نکلے تو اس وقت سماما بن آسال کو پکڑ کے لا کے مسجد کے اندر جو ہے بند کر دیے۔ اب جب مسجد کے ستون سے باندھ دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے، اور وہ ایک قبیلے کے سردار تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے سوال کرتے، اے سماما آپ کو کیا چاہیے، آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے۔ تو اس وقت جو ہے سماما نے کہا اگر آپ جو ہے مجھے معاف کر دیں گے، ایسے ہی مجھ کو چھوڑ دیں گے، تو پھر جو ہے میں آپ کے اس معافی کا بدلہ جو ہے کبھی نہیں بھول سکتا، اور اگر آپ فدیہ چاہتے ہیں، کچھ پیسہ وغیرہ چاہتے ہیں، تو میں اس کو ادا کر دوں گا، یا نہیں تو اگر آپ مجھ کو مار دیں گے تو میں پھر خون کا بدلہ جو ہے خون سے جو ہے لوں گا۔ تو اس پر جو ہے پہلا دن ہو گیا، اور سماما دیکھ رہے تھے کہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استعمال کرتے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری چیزوں کو وہ آبزرو کر رہے تھے، اور اچھے انداز سے وہ اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں اس کو بسا رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد پہلا دن ہو گیا تو یہی سوال جواب ہوئے، پھر دوسرا دن ہو گیا
تو یہی سوال و جواب ہوئے، اور یہاں تک کہ اب وہ تیسرا دن بھی ہو گیا تو یہی سوال و جواب تھے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر کے جو ہے بھیج دیا۔ تو جب معاف کر کے بھیج دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ کہیں دور جا کے غسل وغیرہ کر کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آپ سے ملاقات نہیں کیا تھا اور آپ سے ملا نہیں تھا اور آپ کو میں اچھی طریقے سے پہچان آپ کی نہیں تھی میرے سے، تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ میں آپ کو ناپسند کرتا تھا، میں آپ سے غصہ کرتا تھا، آپ کو نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جب میں مسجد میں مجھ کو باندھ دیا گیا اور میں آپ سے گفتگو کرتا گیا، بات چیت کرتا گیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے میرے دل میں آج دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی کی ہے تو وہ آپ سے ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی اور آپ کے علاوہ کوئی اور میرے دل میں نہیں بس سکتا، تو لہذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو ہے مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیے۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنا زیادہ عمدہ اور اعلیٰ تھے کہ آپ کی زبان، شیریں زبان، آپ کی زبان کی مٹھاس اتنی زیادہ یہ تھی کہ کسی سے بات کرتے تو وہ اپنے دل میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بسا لیتا تھا۔ اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب سے بڑا اخلاق کا پہلو یہ تھا کہ آپ کے اندر نرمی تھی، اور پھر جو ہے آپ ہر ایک کو جو ہے معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو اور آپ کی زبان شیریں تھی۔ یہ چیزیں، نرمی اور زبان میں شیریں اور زبان میں اچھی جو ہے گفتگو اور اسی طریقے سے معاف کرنا، یہ تین چیزیں کسی بھی انسان کے اندر پائی جائیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ ساری دنیا کو فتح کر لے گا اور اپنے سارے لوگوں کو اپنے ماتحت کرے گا۔ تو اگر یہ تین چیزیں کسی کے اندر پائی نہیں جاتی ہیں، ایک تو زبان کی کڑواہٹ، اور دوسرا جو ہے نرمی، اور تیسرا جو ہے کسی کو معاف کر دینا، یہ اگر کسی کے اندر پائی نہیں جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اپنے قریبی لوگوں کو اور اپنی قریبی جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کو کھو دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یعنی سب سے بہترین بات اس کی ہو سکتی ہے، سب سے بہترین بات اس کی ہوتی ہے جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، وہ عاملہ صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر اخلاق کی بات بتائی جا رہی ہے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، یعنی نیکی اور برائی دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد فرمائے ادفع باللتی ہی احسن، اور جو ہے برائی کو اچھے انداز سے دور کرو، اور پھر فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اور اگر تم یہ کام کریں گے، کیا کام کریں گے کہ نیکی کو، یعنی نیکی اور برائی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور پھر کیا کام کریں گے، برائی کو اچھے انداز سے، پیار سے، محبت سے اور الفت سے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو تمہارے درمیان اور تمہارے کسی دوست کے درمیان یا تمہارے کسی رشتہ دار کے درمیان تو اگر عداوت ہے اور دشمنی ہے اور بغض ہے تو کأنہ ولی حمیم، اور وہ جو ہے
تمہارا بہت ہی گہرا دوست بن جائے گا۔ کس کی وجہ سے بن جائے گا؟ کہ برائی کو اچھے انداز سے ہم جو ہے اس کا دفاع کرنا چاہیے، اور اس کا اچھے انداز سے برائی کا جو ہے یعنی بہتر انداز سے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو تب جا کے جو ہے اگر ایک دوسرے کے درمیان بغض، عداوت اور دشمنی وغیرہ ہے تو کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اب یہ کام کون کر سکتے ہیں معلوم؟ کہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے، بلکہ اس کام کے لیے بہت بڑا انسان کا جو ہے جگر ہونا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا قول ہے کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر جن کے پاس صبر ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، لیکن بہت ہی بڑے یعنی صبر والا انسان، قسمت والا انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ کون سا کام؟ برائی کو اچھے انداز سے اس کو دور کرنا، بہتر انداز سے، بھلے انداز سے اس کا جواب دینا، یہ کام صبر والے اور یہ کام جو ہے علم والے اور یہ کام سمجھ اور بوجھ رکھنے والے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور جو یہ کام کریں گے تو وہ بہت ہی جو ہے اعلیٰ قسم کا کام کرنے والے ہوں گے، اور ان کو ہی جو ہے مصلح کہا جاتا ہے۔ مصلح کا مطلب اصلاح کرنے والے۔ اب اصلاح جو ہے یہ دنیا میں سب سے بڑے ثواب کا کام ہے، اور اس سے بڑھ کر ثواب جو ہے کسی اور کام میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وَإِصْلَاحٍ بین الناس، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو انسان لوگوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے والا کون ہوگا؟ جو اخلاق والے ہیں، تو وہی لوگ لوگوں کے درمیان اصلاح کرتے ہیں، اور وہی لوگ لوگوں کے درمیان دین کی باتیں بتا سکتے ہیں، اور انہی لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالی صبر عطا کرے گا، اور ایسے ہی لوگ بڑے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا معاف کرنے کا، جیسا کہ آپ فتح مکہ کے وقت دیکھیے، فتح مکہ کے وقت اگر آپ چاہتے تو جو لوگ آپ پر ظلم کیے تھے، جو لوگ آپ پر جو ہے یعنی تکلیف اور مصیبتیں کے پہاڑ توڑ دیے تھے، اور جو لوگ صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریت میں لٹاتے تھے، اور تپتی ہوئی پتھر پر ان کو لٹایا جاتا تھا، تو اور ان کو کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں کرتے تھے، اور ان کو جو ہے غار میں بند کر دیا جاتا تھا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان ابو سفیان کے گھر میں جائے گا تو اس کو امن دیا جائے گا۔ اس کو کیا کیا جائے گا؟ امن دیا جائے گا، یعنی سکون دیا جائے گا اس کو۔ جو ابو سفیان کے گھر جائے گا تو گھر میں پناہ لے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اور جو کعبۃ اللہ میں پناہ لے گا اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس کو بھی امن دیا جائے گا۔ تو اب ابو سفیان یہ جو ہے مکے کے سردار لوگوں میں سے ایک سردار تھے، تو انہوں نے دیکھا ارے محمد کے پاس جو ہے میری اتنی زیادہ عزت ہے کہ کعبۃ اللہ میں جانے والے کو امن ملے گا اور سکون ملے گا، اب اس کے بعد جو انسان ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو بھی امن ملے گا، میرا مقام و مرتبہ، میرے گھر کا مقام و مرتبہ
ورنہ گویا کہ محمد نے کعبۃ اللہ کے برابر کر دیا ہے، یعنی کعبۃ اللہ میں امن ملے گا تو میرے گھر میں آنے والے کے لیے بھی امن ملے گا۔ تو لہذا وہ اس بات کو دیکھ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو دیکھ کے، اس اخلاق کو دیکھ کے وہ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ فتح مکہ کے روز ڈر گئے تھے۔ کئی ایسے مشرکین مکہ جو لوگ تھے وہ فتح مکہ کے روز جو ہے ڈر گئے تھے، اب پتہ نہیں محمد جو ہے مکہ فتح کر لیے ہیں، اب وہ کیا کریں گے، کیسا کریں گے، پتہ نہیں۔ ہم نے جو ہے ان کے چاچا کو یا ان کے رشتہ داروں کو اور ان کے ماننے والوں کو قسم قسم کی تکلیفیں دیے تھیں، اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ وہ کیا معاملہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن تم سب کو میں نے جو ہے معاف کر دیا ہے، اور آج آپ کو جو ہے معافی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو اس اخلاق کو دیکھ کے بہت سارے جو ہے مکہ کے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شیریں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم مزاج تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر دیتے تھے طریقے سے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وسلم، آپ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یعنی آپ جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ بہت ہی سخت رویہ اپنائیں گے، اور صحابہ کرام کو آپ جو ہے سختی کے ساتھ جو ہے پیش آئیں گے، ان کو سخت کلام کریں گے، تو لانفضوا من حولک، یہ لوگ جو ہے جو ہے آپ کے قریب نہیں آئیں گے، یہ لوگ آپ کے قریب کبھی بیٹھیں گے نہیں، آپ سے یہ لوگ مشورہ نہیں کریں گے۔ اور الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وہ شاورہم فی الامر، اور تم جو ہے صحابہ کرام کو اپنے مشوروں میں شامل کرو، صحابہ کرام سے مشورہ لیتے جاؤ، اور ان سے پوچھو یہ معاملہ کیسا ہے دنیاوی معاملات میں۔ اگر دینی معاملات ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیتا تھا۔ دنیاوی معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشورہ کرتے تھے اور پوچھتے تھے اپنے صحابہ کرام سے۔ تو یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اگر ہم کہیں چار آدمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا کہیں سفر کر رہے ہیں، یا کہیں اور یعنی کسی اور چیز میں ہم جو ہے یعنی کچھ کام کے لیے بیٹھے ہیں، تو ایسی صورت میں سب سے مشورہ کریں، تو اس سے جو ہے ہم کو یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ جو ہے جو انسان بڑا آدمی کہلائے گا تو وہ اس کی عزت کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کھجور کے باغیچے سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ لوگ جو ہے دو کھجور کے درختوں کو ملا رہے ہیں، اور وہ ملانے کا مطلب یہ تھا کہ کھجور زیادہ مقدار میں پیداوار ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں کو کیوں ملا رہے ہیں آپ، ایسا کرو آپ ان کو چھوڑ دو۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام چھوڑ دیے، اور اس سال جو ہے کھجور کی جو فصل ہے کم ہوئی۔ اب جب کھجور کی فصل کم ہوئی تو اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا اس سال جو ہے کھجور کی فصل کچھ کم ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیوں جو ہے کھجور کی فصل کم ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ یہ کھجور درختوں کو تطبیق دینا بند کر دیں، ملانا بند کر دیں، ہم نے جو ہے چھوڑ دیا، تو پھر اس کے بعد کھجور کی فصل کم ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسئلہ وہ نہیں ہے، میں جو ہے دنیاوی امور پر تجربہ نہیں رکھتا، آپ اس معاملے میں بہتر جانتے ہیں، تو لہذا آپ کیا کیجئے، اس کو دونوں درختوں کو ملائیں، اس سے کھجور کی فصل زیادہ ہوگی تو اچھا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے حکم دے دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے تھے، اور پھر جو ہے ان کی بات
اطمینان سے سنتے تھے اور ان کی بات سن کے ان کو اطمینان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے۔ تو لہذا اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان خلق القرآن، کیا تم جو ہے قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ قرآن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے ایسی مثالیں بیان کی گئی ہیں اخلاق کے تعلق سے کہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ کر یا آپ کی بات سن کے یا آپ کے قریب رہ کے یا آپ کی زندگی کو پڑھ کے کئی لوگ جو ہے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا جو رویہ ہے کہ اخلاق کے معاملے میں بہت ہی جو ہے یعنی گئے گزرا رویہ ہے۔ اب یہاں تک بات آ گئی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کہ اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو کوئی مسلمان ہے تو کوئی جو ہے گھر کرائے کو دینے کے لیے جو ہے سوچتا ہے، اگر میں اس کو دے دوں تو یہ کیا زبان ٹھیک رہے گی، کیا اس معاملہ ٹھیک رہے گا، اس طریقے سے جو ہے لوگ سوچنے پر جو ہے مجبور ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کہیں بازار میں جاتے ہیں تو ہمارے سے معاملہ کرنے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، ان کی جو نرمی تھی یا ان کی جو ہے معاف کر دینے کا جو معاملہ تھا یا جو ان کی گفتگو تھی، ہم نے جو ہے اس کو ترک کر دیا ہے۔ آج کتنے ایسے یعنی مسلم نوجوان ہیں جو آپ دیکھیے کہ یہ کہنے پر جو ہے یعنی بات یہ ہوتی ہے کہ کتنے ایسے مسلم نوجوان ہیں جو موبائل کے اندر ساری زندگی ایسے ہی غیر ضروری چیزیں دیکھتے ہوئے ٹائم پاس جو ہے کر دیتے ہیں، لیکن کبھی جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری نہیں پڑھتے، تاریخ نہیں پڑھتے۔ تو اسی طریقے سے آج کتنے جو ہے غیر مسلم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کیا ہے بھائی، یہ پوری رات بازاروں میں گھومنا یا ہوٹلوں پہ جو ہے گپ شپ لگانا یا قوالی بجانا، یہ سارے یہی جو ہے کیا رمضان کا مہینہ ہے؟ تو یعنی وہ غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کچھ رمضان کی عبادت کا حصہ ہے، رات میں جاگنا یا قوالی وغیرہ بجانا یا ایسے ہی جو ہے بازاروں میں گھومنا، یہ بھی عبادت کا کچھ حصہ ہے کیا؟ جیسے روزہ رکھنا ہے، افطار کرنا ہے، سحری کرنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، یہ رمضان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، لیکن یہ جاگنا یا بازاروں میں گھومنا یا کہیں اور بیٹھنا کیا یہ بھی ایک حصہ ہے؟ کیوں ان کو معلوم نہیں ہے؟ اگر ان کو یہ اس بات کا علم ہو جائے کہ تراویح پڑھنا ہے، سحری کرنا ہے اور پھر جو ہے روزہ رکھنا ہے، افطار کرنا ہے اور پھر جو ہے عبادت جیسے ہی ختم ہو گئی تو اپنے گھروں میں آرام کی زندگی گزارنا، پھر اس کے بعد اپنے کاروبار میں لگ جانا اور کاروبار میں سچائی سے جو ہے زندگی گزارنا، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ اور اس اخلاق کو دیکھ کے کئی لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن آج ہمارے اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غیر مسلم بہتر ہیں، لیکن غیر مسلم جو ہے آج وہ مسلمانوں کے اخلاق کو جو ہے اپنائے ہوئے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ہم سے بہتر ہو جا رہے ہیں دنیاوی معاملات میں۔ تو لہذا اخلاق کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ سورہ حجرات پڑھ لیں۔ سورہ حجرات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ میں کیسے رہنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ تو یہ سورہ حجرات میں اکثر چیزیں جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن اور مسلمان جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر مومن اور مسلمان کبھی لڑ جائیں آپس میں، کبھی ان کا جو ہے ایک دوسرے سے بحث مباحثہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں فاصلحوا بین اخویکم،
تم کیا کرو، اپنے بھائیوں کے درمیان جو ہے صلح صفائی کرو اور اصلاح کرو ان کے درمیان۔ تو پھر فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور تم جو ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اب یہاں پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر ان کے درمیان کچھ معاملہ بگڑ جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، یعنی فاصلحوا بین اخویکم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی معاملہ ان کے درمیان بگڑ بھی سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تم کیا کرو کہ فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں میں اصلاح کا کام کرو۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، یعنی اخلاق میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو، کوئی قوم کسی قوم کو، کوئی قبیلہ کسی قبیلے کو وہ کمتر جو ہے نہ سمجھے۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ ہم جو ہے سید ہیں بھائی، تو سید سب سے جو ہے اعلیٰ بہتر ہیں، نہیں بھائی ہم شیخ ہیں، شیخ جو ہے سب سے اعلیٰ اور بہتر ہیں، نہیں بھائی ہم فلاں جو ہے خان ہیں، پٹھان ہیں، تو ہم جو ہے خان اور پٹھان سب سے اعلیٰ اور بہتر ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ تم جو ہے ان کو کمتر اور حقیر مت سمجھو، عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے بہتر ہو، تم سے اچھے ہو دینی معاملات میں، تم سے اچھے ہو دنیاوی معاملات میں، تو ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، اور کوئی عورتیں کسی عورت کو یا کسی قبیلے کی عورت کو یا کسی خاندان کی عورت کو وہ کمتر اور حقیر نہ سمجھیں کہ عسى ان یکن خیر منہن، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر اور اچھے ہوں گے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور یہاں پر اخلاق کی سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ جو ہے بتا دیا، ولا تلمزوا انفسکم، اور جو ہے ان کے نفسوں کو جو ہے تم ایسے ویسے القاب سے مت پکارو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور جو ہے ان کو حقیر جان کے یا ان کو یہ کر کے اور ایسے القاب سے بھی مت پکارو جو جس سے جو ہے لڑائی ہو سکتی ہے، جس سے جو ہے فساد ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر زبان، ابھی میں بتا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میٹھی تھی، مٹھاس تھا، اور ان کے اندر نرمی تھی، اور ان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ تھا۔ تو اگر کوئی ہم کو یعنی ایسے یعنی کم تر کہہ کے پکارا یا کوئی برے لقب سے پکارا، تو لہذا ہم اس کو جو ہے معاف کر دیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، تو ایمان کے بعد یہ ساری چیزیں اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بہت ہی یعنی گھٹیا چیز ہے، اور اگر کوئی جو ہے یعنی اس کے بعد توبہ نہیں کرے گا، اسی پر زندگی گزارے گا، تو وہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا۔ تو لہذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے وہ اگر اپنے کیریکٹر کو اچھے بنانا چاہتا ہے یا اخلاق کو بہتر کرنا چاہتا ہے، تو وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کیا ہے، اور کن چیزوں کو اپنانا چاہیے اور کن چیزوں سے رکنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی جا رہا ہے تو اب انسان جو ہے سوچتا ہے، اس کے تعلق سے گمان کرتا ہے، ہاں یہ وہاں پر کیوں گیا تھا، یہ فلاں دکان میں کیوں گیا تھا، یہ فلاں جگہ کیوں ٹھہرا تھا، یہ فلاں جگہ کیا کر رہا تھا۔ یہ ایسے گمان جو ہے بہت ہی جو ہے، یہ اگر اس کو کچھ دیا ہے تو وہ دینے کی وجہ کیا ہے، کچھ لیا ہے تو لینے کی وجہ کیا ہے، یہ ایسے گمان لگانے سے، ایسے گمان کرنے سے تو کیا ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ گناہ کیوں ہو جائے گا، وہ کسی اور کے لیے، کوئی اور چیز کے لیے کہیں چلا گیا، تو یہ گمان کر رہا ہے کہ وہ کام کے لیے وہاں گیا، وہ کسی اور کام کے لیے کوئی اور آدمی اس کے پاس آیا، تو وہ گمان کر رہا ہے کہ وہ آدمی فلاں آدمی کے پاس اس لیے گیا ہے، تو یہ اس کا گمان گناہ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے ٹوہ میں لگے رہنا، یعنی کوئی آدمی جو ہے
کہیں جا رہا ہے تو اس کا پیچھا کرنا، کوئی آدمی کہیں زندگی گزار رہا ہے تو اس کا پیچھا کرنا، تو اس کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا، یہ بھی جو ہے اخلاق کی گری ہوئی، اخلاق میں سے جو ہے گری ہوئی عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ تو لہذا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم۔ اب کسی کی جو ہے غیبت کرنا، کسی کی جو ہے پر بہتان لگانا، الزام لگانا، یہ ساری چیزیں گناہ میں شامل ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اخلاق سے گری ہوئی چیزیں ہیں۔ آپ اور اس کا ذکر روزے سے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی من لم یدع قول الزور، جو آدمی جو ہے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے گا اور برائی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا نہیں چھوڑے گا، تو اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے کچھ پرواہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اخلاق کی جو ہے بات بتائی گئی ہے۔ تو لہذا آپ کو یہ ساری چیزوں پر جو ہے ہم کو توجہ دینا ہے، اور اس پر جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے زندگی میں اپنانے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو بھی ہم پڑھنا ضروری ہے، تاریخ کو پڑھنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم کرنے کے لیے مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے، یعنی کچھ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو باتوں باتوں میں جو ہے حضرت صفیہ، غالباً وہ جو ہے پست خط تھیں، تو پست خط مطلب یعنی گڈی، تو پست خط تھیں، تو اس کے بعد جو ہے باتوں باتوں میں بولے، ارے وہ تو پست خط ہیں یعنی گڈی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا مت کہیے، کیونکہ اگر آپ کا یہ جملہ سمندر میں اگر داخل کر دیا جائے تو وہ پورے کا پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ تو یہ اخلاق میں سے زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے شہد پی کے جو ہے چلے گئے تھے، تو بولے کہ آپ کے منہ سے جو ہے مغافر ایک قسم کا جو ہے یہ ہے پھل، تو اس کی بو آ رہی ہے، یعنی تھوڑی سی گندی بو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو شہد پیا ہوں، تو آئندہ جو ہے نہیں پوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ شہد کو حلال کیا ہے، آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زبان اور انسان کے عادات اور اطوار، یہ ساری چیزیں، اس کا چلن، اس کا رہنا، اس کا سہنا، یہ اخلاق میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ عمدہ اخلاق بنانے کے لیے، اچھے اخلاق بنانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں جو ہے سورہ حجرات کی یہ 3-4 آیتیں ہیں، اگر ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کو بھی دماغ میں رکھتے ہیں، تو اپنے آدھے اخلاق سدھر جائیں گے۔ اور پھر سورہ حامیم سجدہ کی وہ آیت جو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ سے لے کر لا یستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن جو آیتیں ہیں، یعنی تو اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور پھر جو ہے نیکی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور برائی کو اچھے انداز سے جو ہے اس کو دفاع کرنا چاہیے۔ یہ آیتیں سورہ حمیم سجدہ کی اور سورہ حجرات کی آیتیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری اور دوسری آیتیں بھی ہیں۔ تو ان تمام آیتوں کا ہم اگر مطالعہ کریں اور احادیث شریفہ کو پڑھتے رہیں، تو اس سے ہمارے اخلاق بہتر ہو سکتے ہیں، اور اچھے ہو سکتے ہیں، اور عمدہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم دین کا بہت بڑے پیمانے پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ذریعے بہت سارے لوگ جو ہے یعنی مسلمان ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس کوئی تیلگو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک اخلاق کی کتاب، سیرت کی کتاب ہے، تو کسی غیر مسلم کو اگر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے اخلاق، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیں، کہیں ہم جو ہے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، اور بچوں کو امانت داری سکھائیں،
اور اسی طریقے سے بچوں کو نمازی بننا سکھائیں، اور اسی طریقے سے بچوں کو آپس میں جب وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو ان کو اچھے انداز میں دفاع کرنا، ان کا صلح صفائی کرنا، یہ سکھائیں، تو یہی بچے بڑے ہونے کے بعد اپنے اخلاق کو سدھار سکتے ہیں۔ تو لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بہتر اخلاق اپنے بنانے، اور خود کے اخلاق دوسروں کے سامنے پیش کرنے، اور اپنے اخلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ڈھالنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو ان کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وصلی اللہ علی النبی۔